والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله على محمد وآل محمد کریم اللہ تمام مومنین و مومنات کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور یہ جو صف عزا بچی ہے مالک العزل، اس کے صدقے میں تمام مومنین کے گھروں میں رزق حلال کی آمد فرمائے اور تمام مومنین کو آنے والی آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ کریم مالک اسی مخدومہ کے صدقے امام برحق امام زمن علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ کریم مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جو مومنین مومنات بچے بیمار سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات کافی ٹائم ہو چکا ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا اور اس میں جو خطاب فرمائیں گے وہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ فدا حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مومنین سے توقع کرتا ہوں کہ وہ بھرپور تعاون فرمائیں گے، اور ان ایام میں اگر کوئی غلطی یا کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہو جو آپ کو مزاج کے خلاف گزری ہو، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ منبر حسین پر کچھ ایسی ہی احادیث یا قرآن کی آیات پڑھی جائیں جس میں مومنین کی اصلاح ہو اور اپنی بھی اصلاح ہو جائے۔ ضمن میں نے آج دوپہر کو 1-2 منٹ کا جو ہے وہ خطاب کیا تھا ایک محفل میں جو بارات تھی، جشن کا سما تھا ان کے اور وہ ظاہر ہے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، ہماری خوشی اہل بیت کی خوشی کے ساتھ منسلک ہے، ہمارا اپنا کوئی غم نہیں ہوتا، ہمارا غم اہل بیت کے غم کے ساتھ منسلک ہے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بھی وہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بھائی اپنے جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے یہ میرے پیغام کو پہنچائیں کہ یہ جو چیز ہے جس میں واجے ہوتے ہیں، ڈھول ہوتا ہے اور مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو بجاتے ہیں اور ناچ وغیرہ ہوتا ہے، یہ کوئی مہذب قوم کی نشانی نہیں ہوتی، تو جو ہے نا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ان محافل سے نکال لیا جائے تو پھر بھی یہ محافل ہو جاتے ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بابرکت محفل ہوتی ہے، سنت رسول پر عمل ہوتا ہے، تو سنت رسول میں جب عمل ہو رہا ہو تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ حدیث قصہ کی تلاوت کر لیں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں، آپ دعا پڑھ لیں، آپ قرآن کی آیات پڑھ لیں۔ آپ نے کسی کو خیرات کرنی ہے، کسی کو صدقہ کرنا ہے تو وہ طریقہ اہل بیت نے بتلایا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مہذب قوم کی علامت یہ ہے کہ ہم جو سیرت اہل بیت ہے اس کو نہ بھلائیں،
یہ میں نے دوپہر کو بھی کہا تھا، اب بھی آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو ان کی شادیاں کریں گے آپ۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی پردے میں اس چیز کو سن لیں کہ پردہ واجب ہے، ایک بال بھی سر کا ننگا نہیں ہونا چاہیے، ایک بال بھی سر کا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہماری عورتیں، ہمارے مرد جب تک پارلر پہ نہیں جاتے تب تک شادی والا سلسلہ جو ہے وہ تمام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس واسطے عزیزان محترم، جو صورت خالق کبریا نے دی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنی طرف سے اس کو جتنا بھی بنائیں گے صورت وہی رہے گی، بدل نہیں سکتی، ہلکی ہلکی قبلہ صاحب بگڑتی رہے گی۔ ہاں جی، ظاہر ہے کہ وہ جتنے کیمیکل استعمال کریں گے وہ شکل پھر اس کے بغیر جو ہے وہ بگڑی ہوئی نظر آئے گی، شکل تو نہیں نظر آئے گی۔ اس واسطے عزیزان محترم، پردہ واجب ہے، یہ سیرت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور شادیاں ہوئی ہیں، مولا متقیان کی بھی شادی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں رواج شادیوں کا یہ ہے کہ جس کے ہاں جہیز نہیں ہوتا وہ شادیاں روک دی جاتی ہیں، 4-4 5-5 سال شادیاں نہیں ہوتی ہیں جی، 10-10 سال شادیاں نہیں ہوتی، بندہ کاروبار پہ نہیں لگا جی، ابھی کاروبار لگے گا، کوئی کام کرے گا پھر شادی کریں گے، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یا ابھی جہیز بنا نہیں ہے جی۔ اب دیکھ لیں مولا متقیان کو، مولا متقیان کی جب شادی ہوئی تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا جو جہیز ہے وہ کتنا جہیز ہے؟ پرسوں مولانا بیان کر رہے تھے 480 درہم، 2-3 روایتیں ہیں، 400 درہم بھی ہے، 480 درہم بھی ہے، 500 درہم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سی چیز بیچ کے مولا نے وہ حق مار، یہ جو فرشی حق مار ہے، عرشی حق مار کی بات نہیں کر رہا، فرشی حق مار کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنی آسانی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، سبحان اللہ۔ یہ 500 درہم کون سی چیز بیچی ہے تو وہ 500 درہم لیا ہے۔ مولا کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے جب سوال کیا مولا متقیان سے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 3 چیزیں، میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تلوار آپ کی اسلام کی بقا کے لیے ہے، بسم اللہ۔ گھوڑا آپ کی جنگی ضرورت ہے، زرہ اس کو چاہیے جس نے میدان سے بھاگنا ہو، سبحان اللہ، یا اپنا بچانا ہو یا اپنا دفاع کرنا ہو، لہذا بہتر ہے کہ آپ زرہ جو ہے وہ بیچ ڈالیں۔ زرہ بیچ دی گئی، اسی زرہ سے کھانا بنا، سبحان اللہ۔ وہ جو حق مار دیا گیا اسی حق مار سے کھانا تیار ہوا، اسی حق مار سے جہیز بنا۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو زہرا صلوات اللہ علیہ کا جہیز تھا، ایک چکی تھی، ایک چادر تھی، ایک دمبے کی کھال تھی جو بستر کی صورت میں ہوتی ہے، ہاں، ضرورت کے چند برتن، مشکیزہ، تو جو ہے سبحان اللہ، ضرورت کے چند برتن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، سبحان اللہ، یہ جہیز ہے بی بی زہرا صلوات اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے عرشی حقمار کی بات سننی ہے تو عرشی حقمار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین کا 3 حصہ بی بی زہرا کو حقمار میں عطا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ خود، آپ بھی سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ خشکی ہے، ایسے ہی ہے جی بالکل، یعنی جو حصہ خشکی کا ہے وہ تو بی بی زہرا کا حقمار میں ہے، اور حدیث رسول ہے کہ جو زہرا سے بغض رکھے، علی سے بغض رکھے اور اس زمین پر چلے اس کا چلنا بھی حرام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، تو وہ زمین استعمال کرنا بھی حرام ہے، سبحان اللہ، تو جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف زمین کا حصہ ہے،
जन्नत का भी हिस्सा है। जन्नत का चौथा हिस्सा बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आप जिसको चाहे जन्नत में ले जाए सुभान अल्लाह और जिसको चाहे दोज़ख में धकेल दे। तो जो है या नहीं? माशाअल्लाह। अब एक सवाल करता हूँ कि हक मार कौन देता है? तो जो है या नहीं? जी बिस्मिल्लाह। मकाम फिक्र है ना, हक मार कौन देता है? ये अक्सर मर्द हजरात जो अपनी औरतों के सामने साथ झुकाए हुए होते हैं ना, हकीकत में उन्होंने हक मार दिया नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो जो है इस वास्ते हक मार दिया नहीं होता, बख्शवाया हुआ होता है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई औरत, ये भी आला रफ़ी की बात है, मैंने जितने भी नकाब पढ़े किसी ने नहीं कहा कि जी मैंने माफ किया। भाई 500, 1000, 2000, 4000 का मिलता क्या है मुझे बताइए आप? कुछ नहीं ना मिलता। अब आज आके 5000 वो भी मुश्किल से लिया जाता है। आप वो दूसरे लोगों के ऊपर जो पैसे फेंकते हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। पार्लर वाली 50,000 ले ले, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, वहां पैसा लगता है। इंसान को उस पैसे के सरफ होने पर ना कोई सदमा ना कोई अफसोस। हक मार की बात करें, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। नकाह खाना अपनी फीस 4-5 हजार मांग ले तो बंदे के पांव से जमीन निकल जाती है, होता है ना। ये जो शरी काम है उनमें इंसान जो है उसको इतनी परेशानी होती है। अच्छा, ये पैसा जो जा रहा है इसका हिसाब नहीं होगा। 50,000 पार्लर वाली लेती है, वो एक लम्हे का शाम को वो सारा मुंह जो है वो साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। धोना पड़ता है कि नहीं धोना पड़ता है? धोना पड़ता है। वो लिबास जो 2.5-3 लाख का आजकल पता नहीं कितने लाख तक पहुंच गया है, 70-75 हजार रुपया तो नॉर्मल केस है। वैसे अगर किराए पर लिया जाए तो 20-25 हजार, 50 हजार आम रूटीन में किराया है जो 2-2.5 घंटे पहनने से। ऐसे ही है ना जी बेशक। यहाँ पैसा चला जाए कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जो शादी अली इब्न अबी तालिब की है, क्या उनसे हसीन कोई कायनात में जोड़ा है? जी नहीं, जी नहीं। उनसे पाकीज़ा कोई कायनात में जोड़ा है? ये वाहिद जोड़ा है जो आसमानों में जिसकी शादी हुई है और जमीन पर भी सीगा निकाह पढ़ा है। और सीगा निकाह पढ़ने वाला मेरे और आप जैसा बंदा नहीं है, सीगा निकाह पढ़ने वाला खुद वो है जो रहबरे शरीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अजीम शख्सियत। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मकाम फिक्र है, सोचने की बात है। जिस महफिल में एक पेश नमाज जाते हुए शर्मिंदा हो, एक पेश नमाज जाते हुए शर्मिंदा हो, उसका सर शर्म के मारे झुक जाए, उस महफिल में इमाम कैसे आ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपनी महफिलों को तो इतना रूहानी बनाना चाहिए ना, कम अज कम इमाम तो आए तो खुश हो, आने के काबिल तो हो हमारी महफिलें। तो जो है इस वास्ते अजीज़ान मोहतरम, ये एक पैगाम है। एक फैसला सुनाता हूँ आपको मौले मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब का, और आपकी ज़ामतों को तमाम कर देता हूँ इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम आपको से तो सलामती अता फरमाए। बड़ा आपने तावन किया, आप यहाँ तशरीफ लाते रहे, और इसका अजर करीम मालिक आपको अता फरमाएगा, और वो बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अता फरमाएंगी। मौला के पास 3 आदमी है, एक बंदे को पकड़ कर ले आए और कहा कि मौला हमारे दरमियान फैसला फरमाए। मौला ने पूछा क्या मामला है? उन्होंने कहा कि इस बंदे ने हमारे बाप को कत्ल किया है, लिहाजा इसका फैसला फरमाए। बंदे से पूछा, हाँ भाई तूने कत्ल किया है? बंदे ने कहा जी मैं एक चरवाहा था, गाय भेड़ बकरियां ऊंट वगैरह चराता था, तो मेरा ऊंट जो है वो इनके बाप के बाग में दाखिल हो गया। वो जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने वो दरख्त जो है वो खाना शुरू कर दिया। अब इनके बाप मोहतरम उठे, उन्होंने जमीन से पत्थर उठाया और वो पत्थर जो है वो मेरे ऊंट को दे मारा।
اتفاق سے جیسے ہی وہ پتھر اونٹ کو لگا، اونٹ زمین پر اسی وقت جو ہے وہ مر گیا۔ وجہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھایا اور ان کے باپ کو مارا، اتفاق سے وہ بھی وہیں پہ مر گیا۔ وجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ جی، وہ بھی وہیں پہ مر گیا۔ مولا نے فرمایا یہ تو تم نے زیادتی کی ہے، اب میں اس کی حد جاری کروں گا۔ حد جاری کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ مولا میرا ایک سوال ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہاں کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مولا میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرا خزانہ ہے، اگر میں اب مار دیا جاؤں تو وہ میرا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا اور بھائی بھی مارا جائے گا۔ مجھے 3 دن کی مہلت دے، تیسرے دن میں واپس آ جاؤں گا، آپ مجھ پر حد جاری کر لیجیے گا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو 3 دن کی مہلت تو دوں آپ کو، لیکن آپ کا ضامن کون ہو؟ وجہ ہے بے شک آپ کا ضامن کون ہے؟ اب مجمع میں اس نے نگاہ دہرائی تو جناب ابو ذر غفاری نظر آئے۔ ٹھیک ہے جی، ابو ذر غفاری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ جوان جو ہے نا یہ ضامن ہے۔ وجہ رکھیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ابو ذر تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اچھا تم اس کے ضامن بنو گے؟ جی بن جاؤں گا۔ مولا کا ماننے والا تھا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں مولا۔ مولا نے فرمایا سوچ لو تم اس کو جانتے نہیں، یہ تجھے نہیں جانتا، اور اگر یہ واپس نہ آیا تو حد تم پر جاری ہوگی۔ اگر واپس نہ آیا تو حد تم پر جاری ہوگی۔ تو جناب ابو ذر نے ارشاد فرمایا کہ مولا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ چلا گیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن جب گزرا نا تو رات کے وقت اب لوگوں میں بھی تھوڑی سی بے چینی ہونا شروع ہو گئی کہ اب پتہ نہیں ابو ذر کے ساتھ کیا ہوگا، ابھی تک بندہ آیا نہیں۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات کے قریب وہ بندہ جو ہے وہ تھکا ماندہ جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا اب میں آ گیا ہوں، آپ مجھ پر حد جاری کر دیں۔ مولا نے اسے سوال کیا، مولا نے کہا کہ تم آزاد تھے، ابو ذر کو تم جانتے نہیں تھے، ابو ذر تمہیں نہیں جانتا تھا، بھاگنے کا ایک حسین موقع تھا، تو جو ہے یا نہیں؟ اپنی جان بچاتے بھاگ جاتے، کون سی چیز تجھے یہاں لے آئی ہے؟ اس نے کہا مولا یہ چیز مجھے واپس لے کے آئی ہے کہ اگر آج میں عہد شکنی کروں گا تو لوگ عہد کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ عہد شکنی والا سلسلہ نہ چلتا رہے، یہ نیکی جو ہے یہ زندہ رہے، اس نیکی کو زندہ کرنے کے لیے واپس پڑھتا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری سے کہا کہ آپ اس کو جانتے نہیں تھے، آپ کو کون سی چیز نے مجبور کیا کہ آپ اس کی ضمانت دیں؟ وجہ ہے بسم اللہ جناب ابو ذر غفاری نے ارشاد فرمایا کہ مولا میں نے اس کی ضمانت اس لیے دی ہے کہ کہیں ضمانت دینے کا جو وجود ہے وہ ختم نہ ہو جائے، لوگ ضامن بنتے رہے، یہ وجود نیکی کا ختم نہ ہو جائے۔ تو اب یہ دو جب مسئلے سنے نا تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے باپ کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خون اس لیے معاف کیا کہ کہیں معاف کرنے کا رواج ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ نیکی زندہ رہے، اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ جب بدی کو بدی نہ سمجھا جائے اور نیکی فوت ہو جائے تو ایسے حالات میں نیکی کو زندہ کرنا جہاد ہے۔ بے شک جب برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، اور یہ جو ہمارے رسم و رواج میں شامل ہو چکی ہیں چیزیں، ان کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر برائی سمجھا جاتا تو یہ چیز وجود میں نہ آتی۔
تو جو ہے یا نہیں؟ بسم اللہ جی. اور یہ ہوتے 2-4 بندے ہیں، باقی کوئی نہیں اس پر ایگری ہوتا، دلی طور پر ذہنی طور پر ہر ایک اس کے مخالف ہے، کوئی بھی بندہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. 2-3 بندے ایسے ہوتے ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں یار یہ تو ہونا چاہیے، تو جو ہے یا نہیں؟ لہذا اگر گھر کے افراد میں سے، محفل کے افراد میں سے 2-4 افراد نہیں، ایک بندہ اس کا دفاع کر دے تو کوئی آگے سے نہیں بولتا. اس واسطے عزیزان محترم نیکی کو زندہ کرنا جہاد ہے، اور ائمہ معصومین نے اس کی دلیل دی ہے، بی بی زہرا نے اس کی دلیل دی ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ جو بی بی زہرا روزانہ مومنین کی امام علی ابن ابی طالب ہیں، ان کا ساتھ دو، کیوں کہتے تھے؟ نیکی کو زندہ کرنے کے لیے، تو جو ہے یہ بسم اللہ جی. اور عزیزان محترم یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ سلسلہ شروع کر دیں، اپنے گھروں میں روٹین بنائیں کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس میں بدی کی بو آ رہی ہے اس کو وہیں پر روک دیں، پھر دیکھیں گے آپ کی کس طرح سنہرا ہو جائے گا گھر، کس طرح جنتی ہو جائے گا گھر، کس طرح پرسکون ہو جائے گا گھر. جو ہے اس واسطے عزیزان محترم بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا وہ عظیم ہستی کہ جن کا عشرہ ہم منا رہے ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی شکوے ہی نہیں کیے. علی کے گھر میں کبھی شکوے ہی نہیں کیے. بالکل میں 2-4 جملے اور آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی دعوتوں کو تمام کر دوں گا. گزارش صرف اتنی ہے عزیزان محترم کہ ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں. اگر سیرت کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کوئی دوسرا اپنائے گا، اگر شیعہ نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ مودت زہرا رکھنے والے نہیں اپنائیں گے تو اور کون اپنائے گا؟ اس چیز کی ضرورت ہے. اور اتنے ہی کہوں گا کہ بی بی زہرا وہ عطیہ ہے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور رسول کے لیے اگر رحمت بن کے آئی ہیں تو وہ زہرا صلوات اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چوتھے آسمان پر یہ 13 معصومین جو ہے نا وہ آئے ہیں. جناب زہرا کب عطا ہوئی؟ جب رسول معراج پہ گئے. یہ نور کس صورت میں ہے؟ ایک سیب کی صورت میں، پھل کی صورت میں. پھل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور یہ آیت جو کہتے ہیں نا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہوگا، نہیں، اس سے آگے والی آیت جو ہے نا وہ قرینہ بتا رہی ہے. آپ جب اس گھر سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھتے ہیں تو آپ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے. آگ آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا. آپ کو قرینہ نظر آیا کہ وہ دھواں نکل رہا ہے، اس دھوئیں کو دیکھ کر آپ نے آگ کا حکم لگا دیا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں اے میرے حبیب ہم نے آپ کو زہرا عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل کوثر فصل لے رب کا وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں. تو ہے یا نہیں؟ کچھ دن میں کچھ رات میں. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا، یہ قرینہ ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کا عشرہ منایا جا رہا ہے، اور یہ وہ بطول ہیں جن کو بطول عذرا کہتے ہیں. یہ بیٹی ہیں تو بھی بطول ہیں،
یہ بیوی ہے تو بھی بطول ہے، یہ ماں ہے تو بھی بطول ہے۔ عزیزان محترم، اتنی پاکیزہ کہ جن کے متعلق خالق کبریا نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بی بی زہرا رسول کی رحلت کے بعد کتنا زندہ رہی اور کیسے رہی؟ رسول کی رحلت کے بعد سب سے پہلی چیز عزادارو، ایک تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ کائنات کا رسول ہو، اس دنیا سے چلا جائے تو ایک ہجوم ہونا چاہیے تھا بی بی زہرا کے گھر میں، لوگوں کا ایک ہجوم ہونا چاہیے تھا، ایک جنگ غفیر ہونا چاہیے تھا کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بی بی کو پرسا دیا جائے۔ عزادارو، کس رنگ میں پرسا دیا گیا بی بی کو؟ کس طرح پرسا دیا گیا بی بی کو؟ یعنی بابے کے جانے کے بعد ایک بھی سانس سکون کا نہیں لیا زہرا صلوات اللہ علیہا نے۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں کہ اگر سفید دنوں پر آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت کا اور جملہ کیا ہے کہ وہ بی بی جس کی 18 سال کی ایج ہو، وہ بیت الحزن میں جا کے یہ دعا کریں، اللہم عجل وفاتی، پروردگارہ مجھے موت دے دے۔ یعنی اس بی بی کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا رلایا گیا کہ وہ بی بی دعا کر رہی ہیں کہ پروردگارہ مجھے موت دے دے۔ عزادارو، یہ آسان نہیں ہے۔ بی بی کی جو زندگی گزری ہے نا 75 دن، وہ آسان نہیں گزری۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بی بی کی یہ جو زندگی گزری ہے بڑی اذیت میں گزری ہے۔ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے، نواسہ رسول جناب محسن کو شہید کیا گیا ہے، دروازے پر آگ لگائی گئی ہے، بی بی زہرا کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ رسول کی بیٹی، وہ رسول کہ جو اپنی بیٹی کو مباہلے میں لے کے گئے تھے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ بی بی زہرا بہت کریم تھی۔ ایک مرتبہ ایک سائل آ گیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، خدا کرے میں یہ جملہ پڑھ سکوں۔ سائل آیا، سلیمان دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوال کیا تو بی بی نے وہ چادر تطہیر لی اور سلیمان سے کہا کہ جاؤ سلیمان، اس چادر کو نا بازار میں بیچ کے اس کی قیمت لے آؤ، یہ چادر لے جاؤ بازار میں بیچ کے اس کی قیمت لے آؤ۔ عزادارو، اب سلیمان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ نہ کر سکے، وہ چادر لی، بازار کی طرف چل پڑے۔ اب ایک یہودی کے دروازے سے گزرے نا تو وہ سامنے آیا، اس نے کہا کہ تم یہ چادر بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں یہ چادر بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے کی بیچنا چاہتے ہو؟ جو معین کی قیمت وہ بتلائی۔ اب جب سلیمان نے وہ چادر دینا چاہی نا تو اس نے کہا کہ نہ میں یہاں چادر لوں گا نہ میں اس کی قیمت تجھے دوں گا، مجھے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا اندر سے ہو کے آنے دو۔ اب اس نے تورات نکالی، تورات نکال کے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے آئے گی۔ عزادارو، اس نے کہا کہ میں رسول کے پاس جاؤں گا، تیرے نبی کے پاس جاؤں گا۔ اب عزادارو وہ نبی کے پاس چل پڑے،
حضرت سلیمان بھی ساتھ ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی یہ چادر تطہیر ہے، میں اس کی قیمت دیتا ہوں اور یہ چادر خریدتا ہوں۔ عزاداروں قیمت دے دی۔ سلیمان نے کہا اب تو اس کو ہاتھ لگاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جب میں یہودی تھا تو ہاتھ نہیں لگایا، مسلمان ہوا ہوں تو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ چادر اسے بی بی زہرا کے حوالے کر دو۔ بس عزاداروں وہ چادر جس کو ہاتھ لگا تھا ایک لعین کا وہ زینب کے سر پر تھی، ایک مرتبہ ہاتھ لگا تھا ایک لعین کا اس چادر پر، لیکن عزاداروں جب مختار نے سزا دینا چاہی نا تو کسی نے کہا کہ اس نے کوئی قتل کیا نہیں، قتل بھی نہیں کیا، اس نے کسی کو مارا نہیں، مارا بھی نہیں ہے، پانی بند کیا، پانی بھی بند نہیں کیا۔ جناب مختار نے کہا جب اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر تم اس کو لے کیوں آئے ہو؟ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولا اس سے پوچھے، جناب مختار اس سے پوچھے اس نے کون سا ظلم کیا ہے۔ وہ لعین بولا کہ میرا ہاتھ صرف چادر زینب کے ساتھ مت ہوا ہے، میں کہتا ہوں وہ بی بی زہرا جن کا جنازہ رات کی تاریکی کو اٹھا تھا اور رات کی تاریکی کو نہ کوئی غیر محرم تھا، نہ کوئی دور دور تک غیر محرم کی آواز سنائی دیتی تھی، جب جنازہ زہرا کو گھر سے لے کے نکلے نا تو ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ علی ابن ابی طالب کو فوراً کہا کہ حسن اور حسین ماں کا جنازہ رکھو، میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں۔ ایک قدم بی بی زینب کا ابھی اپنے گھر کے اندر تھا اور دوسرا دروازے کی چوکھٹ پر تھا، علی برداشت نہ کر سکے، 5 سال کی زینب کو گلے لگایا اور کہا کہ زینب علی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں پہ پڑے، میں کہوں گا میرے مولا امام سجاد نے کیسے برداشت کر لیا ہوگا؟ بندے ہاتھوں کے ساتھ، بندے پشت بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کبھی عورتیں پتھر برسا رہی تھی، کبھی عورتیں آگ برسا رہی تھی، اور وہ بیویاں جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، اور زہرا کی بیٹی کبھی علی کے لہجے میں شام میں خطبے دے رہی تھی، کبھی یزید جیسے باتوں کو فاجر سے گفتگو کر رہی تھی۔ اللہ